اب ہم آگے نیکسٹ اسٹیپ جو کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر ہے اس میں ہیڈ کوارٹر کس طرح کارپوریٹ کا کام کرتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. یہ بیسک کوسچنز ہیں سر جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, بہت بنیادی سوالات جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں, اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ڈفرینٹ سیگمنٹس آپ نے, یہ سیکشنز آپ کے ہیں, یہ کیا کام کرتے ہیں, تو یہ کیوں ضرورت پڑی کہ کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز بھی ہونا چاہیے نیکسٹ اسٹیپ. جی پلیز. اچھا, ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے عادل صاحب کہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا اوور آل, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دی کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز, بلکہ یہ پورا انکلیو جب آپ کور کر لیں گے اس کو ہم کہتے ہیں نیسپ انڈسٹریل انوویشن انکلیو. تو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ شروع سے 4 میں نے کارڈنلز بتائے تھے آپ کو کہ ہم نے ایروسپیس سیکٹر کو کرنا ہے, کارپوریٹ کو کرنا ہے, انڈسٹریل سیکٹر کو کرنا ہے اور ٹیکنالوجی سیکٹر کو. تو انڈسٹریل گروتھ ایز آلویز بین پارٹ آف نیسٹیپ کانسیپٹ. فزیکلی مینیفیسٹیشن اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ایک ٹائم لیتی ہے نا. تو ہم نے لیگیسی پارک جو ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے تک, وہ پارک تھا جو ہم نے آپ کہہ لیں کہ اینڈ آف 22 میں آپریشنل کر دیا تھا اور اگست 23 میں اس کو پرائم منسٹر نے انوگریٹ کر دیا. بٹ اس کی گروتھ اس اوریجنل کانسیپٹ پہ کہ انڈسٹریل پارٹنرز آ جائیں اور ہم انڈسٹریل اسکیل کے سلوشنس فار دی رینیوبل انرجی, فار دی کلائمیٹ کنٹرول آف پاکستان, فلڈ مانیٹرنگ جو فلیش فلڈز ہوتے ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے, لا انفورسمنٹ کو بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے سلوشنس کی جس میں یو ایز بھی انوالو ہوتے ہیں, سینسر بھی ہوتے ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو آؤٹلاز ہیں وہ اس طرح سے, اینڈ دین یو آر فوڈ سیکورٹی سے ہم فوڈ انسیکیور کنٹری بن چکے ہیں, پرسین ایگریکلچر کی ضرورت ہے. تو یہ بڑے بڑے انڈسٹریل اسکیل پروجیکٹس پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتے, اور یہ سلوشن اتنے کمبرسم ہوتے ہیں اور کمپلیکس ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو مختلف سسٹمز کو ملا کے ایک سسٹم آف سسٹم لیول اکٹھا کرتے ہیں تو انڈسٹریل سلوشن بنتا ہے. سو یہ جو پورا انکلیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 7 بلڈنگس ہیں. انڈسٹریل انوویشن انکلیو ہے. وائی وی ایڈ دا ورڈ انوویشن بیکاز اس میں ہمارا ایکسلریٹر بھی ہے اور اس میں ہماری وہ اسٹارٹ اپ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری ہم سلیکٹ کرتے ہیں نیشن وائڈ, وہ یہاں سے ایکسلریٹ ہوتی ہیں اس انکلیو کے تھرو. سو اٹس این انڈسٹریل انکلیو آلسو اینڈ اٹس این انوویشن انکلیو آلسو. تو کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز ایک سینٹرل اسٹیج لیتا ہے جس میں میرا سارا سی سویٹ جو ہے, جس میں میرے گروپ چیف مارکیٹنگ آفیسر ہیں, گروپ فائنانس آفیسر ہیں, آپریشن اسٹریٹجی ہے, پوری جو کارپوریٹ اسٹرکچر ہے وہ یہاں بیٹھتی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی سپورٹ انفراسٹرکچر ہے کمپنیز کو سپورٹ کرنے کی جو ہم سنگل ونڈو انفراسٹرکچر ٹیکنالوجیز کہتے ہیں وہ بھی یہیں پہ ہے. پھر ہماری لم سے افیلیٹڈ ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر ہے یہاں پہ جس میں ہم ایگزیکٹوز ڈیولپ کرتے ہیں, فیوچر لیڈرز پروڈیوس کرتے ہیں, وہ سارا اس کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر میں. اس کے علاوہ میرے رائٹ پہ نیسٹپ کلسٹر آف ڈرون اینڈ روبوٹکس ہے. میں نے وہاں پہ رینا میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کلسٹر کا مطلب ہے کہ اس میں 4-5-6 چھوٹی ایروسپیس ڈرون اینڈ روبوٹکس کی کمپنیز ہیں. اس کے علاوہ آپ کی یہاں پہ اسٹارٹ اپس بیٹھی ہوئی ہیں, نیسٹپ کے بھی ڈرون اینڈ روبوٹک ڈویژن بیٹھی ہے. اور میں ان کو یہ میسج دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں 6-7 جو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں, آپ کا آپس میں کمپٹیشن نہیں ہے. آپ ایسے سمجھیں کہ آپ باہر پاکستان کا جھنڈا لے کے کھڑی ہیں, آپ ایک پاکستان کی کمپنی ہے, آپ کا مرجر ہے اور آپ مرجر کی جی, اور آپ ایک دوسرے کی اسٹرینگس پہ کھیلیں, ایک دوسرے کی اسٹرینگس پہ پنپیں, ایک دوسرے کی اسٹرینگس پہ بلڈ کریں. یہ ڈرون روبوٹکس کا وہی کانسیپٹ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں کہہ لیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کہہ لیں, تو نیسٹپ کلسٹر آف اے آئی اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں یہی کانسیپٹ ہے. یہاں پہ 13 کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں پہ 6 کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں. آگے آؤٹیشنل سینسرس کا کلسٹر ہے, وہاں بھی یہی تھیم ہے. سو اوور آل کانسیپٹ کیا ہے کہ جس ڈومین کا وہ تھیمیٹک کلسٹر ہے اسی ڈومین کی پبلک سیکٹر کمپنیز, پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز, اسٹارٹ اپس اینڈ نیسٹپ ڈویژن یہ بیٹھی ہوں, اور وہ ایک جو اکیلے کام نہیں کر سکتی تھے مل کے کریں اس ڈومین کا. اور جب ادھر سے ڈرون آ جائے, یو اے ویز آ جائیں, ادھر سے میرے پاس اے آئی سولوشنز اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز آ جائیں, وہاں سے میرے پاس میچور آئی سینسرز آ جائیں, تو پرسین ایگریکلچر کا سلوشن, لا انفورسمنٹ کا سلوشن, فلڈ اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سلوشن, کلائمیٹ کنٹرول کا سلوشن, یہ تب بنتے ہیں. اور کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر کا کام کیا ہے کہ ان کمپنیز کو مل کے بٹھانا, ورک شیئر ڈیفائن کرنا, بڑے بڑے پروجیکٹس کے کانسیپٹ لکھنا, اور اس کو پروجیکٹ کو ڈیولپ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان بھی فنڈنگ دیتی ہے, آپ کو ورلڈ اکنامک فورم دیتا ہے, انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں, بہت سارے انٹرسٹڈ پارٹنرز ہوتے ہیں, ان سب کو ملا کے آپ سولوشن ڈیولپ کرتے ہیں. سو دس از دا اوور آل کانسیپٹ. تو یہ ہمارا نیسٹپ کا جو وہ چھوٹی سی آپ نے چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کی جگہ وہاں دیکھی تھی, اب یہاں پہ دیکھیں کہ پوری بلڈنگس ہیں, اینڈ دس از ہاؤ وی گرو. اب اگلی جو فیز لانچ ہو رہی ہے اس میں تھیمیٹک کلسٹر کی بجائے تھیمیٹک پارک ہوگا. تو یہ ڈومین روبوٹک کا کلسٹر ہے نا, وہ پورا اس کا ڈرون روبوٹکس کا پارک ہوگا جس میں ڈرون روبوٹکس کمپنیز بیٹھی ہیں. کب تک جا رہے ہیں آپ اس فیز میں؟ ان اباؤٹ 1 year ٹائم انشاءاللہ.
اٹس اباؤٹ ٹو بی فنشڈ. اس کی ہم جو ہے وہ اندر اس کی آپ کہہ لیں کہ پھر پارٹیشننگ میں جاتے ہیں. یہ اس انکلیو کو جب آپ شوٹ کر کے آخر میں پہنچیں گے تو آپ اس کی بلڈنگ نظر آنی شروع ہو جائیں گے. ون 1 year ٹائم فریم انشاءاللہ وہ بھی آپریشنل ہو جائے گا. جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ نیسٹیپ کیا ہے، نیسٹیپ نے کیا رول پلے کیا ہے پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں ان کی اسٹرینتھ میں. ایئر فورس کو جو ہے وہ کس قسم کی سپورٹ ملتی ہے نیسٹیپ سے، نیسٹیپ کی کیا ورتھ ہے، کس طرح اس کے ڈویژنز کام کرتے ہیں. ملٹی ڈومین وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کن کن ایلیمنٹس کی سیگمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور کیسے وہ آپریٹ کرتے ہیں، کس طرح آپ انکیوبیشن سینٹر سے، انوویشن سینٹر سے، ان کلسٹرز سے، ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ذریعے سپورٹ لے کے، ہیلپ لے کے ایک ماڈرن وارفیئر میں انٹر ہوتے ہیں اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اپنے دشمن کو جو آپ کو مس کیلکولیٹ کر بیٹھا ہوتا ہے، جس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ آپ کو اپنی جو ایک ٹریڈیشنل وارفیئر میں جو چیزیں یوز ہوتی تھیں، ٹریڈیشنل وار میں جس قسم کے ویپنز یوز ہوتے تھے، یا ایئر سپیریورٹی کے لیے فائٹر پلینز کا لے لینا یا ایئر ڈیفنس سسٹم اپنا اسٹرانگ کر لینا، وہاں تک محدود تھا. اس کو پاکستان نے بتایا کہ پاکستان کن کن چیزوں کی تیاری کر رہا تھا، جس کا آغاز 2021 میں ہوا اور جس کے بارے میں جو آج آپ نے دیکھا کہ بریفنگ دی گئی. پاکستان ایئر فورس نے مارکہ حق میں دیگر افواج کی طرح جو اپنا رول پلے کیا، جو اس کی امپورٹنس اسٹیبلش ہوئی پوری دنیا نے ریکگنائز کیا کہ پاکستان نے جو ہے ملٹی ڈومین وار تھی اس کو کس طریقے سے لڑا اور کس طریقے سے اپنے دشمن کو جو ہے وہ عبرتناک شکست دے کر مجبور کر دیا کہ وہ مذاکرات کی طرف بلکہ سیز فائر کی طرف چلا گیا. ایک سوال جو بار بار اٹھتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ یہ وار تو ہو گئی، اب اگر دوبارہ وار ہوتی ہے تو کیا اسی اسٹریٹجی کے ساتھ ہم وار لڑ سکتے ہیں، اور کیا ہمارا اینیمی جو ہے جو فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے پاکستان پہ بار بار امپوز کرتا ہے وار کو کسی نہ کسی بہانے سے، تو کیا وہ اب ہماری اسٹریٹجی سمجھ گیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان نے اگلی جنگ کی تیاری بھی اس سے کافی عرصے پہلے شروع کر دی ہے. سو جو کچھ بھی ہمارا دشمن کر رہا ہے ان کو پتہ چلنا چاہیے وی آر اہیڈ آف ٹائمز، اور الحمدللہ ہم جو ہے گھس کر مارنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم گھس کر مار سکتے ہیں. لیکن پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پر اس ریجن میں نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پر پیس مینٹین کرنے کے لیے اپنی اسٹرینتھ بڑھا رہا ہے، نہ کہ وار مانگرنگ کرنے کے لیے، نہ کہ ایکسپینشنسٹ اپروچ لینے کے لیے. سو آج کے پروگرام کے ذریعے ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے پاکستان ایئر فورس نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا، ایڈوانس کیا، اور اس ایڈوانسمنٹ کے بعد پاکستان کی جو فضائیں ہیں، جو ہماری ہوائیں ہیں، ہمارا جو اسپیس ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا ہر سیگمنٹ کے اندر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.